أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نصارہ کے عقائد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا ماننے کا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تین میں کا تیسرا ماننے کا ہے عقیدہ جو ہے، ان عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اور رد کرنے کے بعد دلائل بھی پیش کیے. دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ تم لوگ کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو تمہارے لیے نہ نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی مالک ہے. اور اللہ تعالی خوب سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ وہی ہے جو سننے والا، جاننے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو وہ غلط ہے. مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غایت درجے میں اس طرح سے تعظیم کی جائے جیسے اللہ کی جاتی ہے. امام قرطبی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر نصارہ کے مقابلے میں اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا کام بالکل غلط ہے. بھئی عبادت تو اس کی جاتی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نفع نقصان کے مالک کہاں ہیں؟ تم خود اقرار کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جنین تھے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نہ وہ کوئی نقصان کا مالک ہوتا ہے نہ نفع کا مالک ہوتا ہے. جب تم نے یہ بات مان لی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے
جس میں وہ نہ سن سکتے تھے، نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ نفع پہنچا سکتے تھے، نہ علم رکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے. جب یہ صفات ہے تو پھر آپ نے ان کو کیسے معبود بنا لیا؟ اور دوسرے بار مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انصار تھے ان لوگوں نے جو آپ سے محبت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نفع نہیں پہنچا سکے کہ ان کے ہاتھوں سے بچا لیتے، چھڑا لیتے. ایک مطلب یہ ہے کہ تم کیسے عبادت کر رہے ہو ان کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے کو نہیں بچا سکے. دوسری ایک صورت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پسلیوں کو انہوں نے توڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیاسے ہوئے پانی مانگا تو ان لوگوں نے آپ کے ناک کے اندر سرکہ ٹپکایا. یہ ان کا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ کہ اللہ نے آپ کو صحیح سالم اٹھا لیا، اور جو آدمی مارنے کے لیے گیا تھا، جو گئے تھے ان میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. تو تمہارا ماننا تو یہ ہے کہ وہ پیاس میں پانی بھی نہیں حاصل کر سکے، اور وہ لوگ سولی پہ چڑھا رہے تھے، وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. تو پھر کیسا خدا آپ مان رہے ہو، یا خدا کا کیسا پارٹنر مان رہے ہو؟ 3 میں کا 30 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کوئی تصرف نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر مسائل السلوک میں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اس آیت کریمہ سے اس بات کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو جاہل صوفیہ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ہم تصرف کر دیتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کے اندر تصرف کرنا چاہیں، یہ غلط ہے. یہاں اس کا رد ہو رہا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس پہلے آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو یہ بتلایا کہ تم لوگ ایسی ذات کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نفع کی مالک ہے، نہ نقصان کی مالک ہے، نہ نفع کی مالک ہے، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ دو صفت، سننا اور جاننا، یہ اصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بھئی عبادت تو اس ذات کی جائے گی جس کا سننا بھی کبھی منقطع نہ ہوتا ہو، اور جو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ نہیں تھے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصارہ یہ بتلائیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ان لوگوں نے لٹکایا اور چلا کر آپ نے جان دی، اس جان دینے کے وقت بھی کیا حضرت عیسیٰ خدا تھے؟ نعوذ باللہ. اس وقت ان میں اور خدا میں عینیت تھی یا غیریت تھی؟ وہ ایک تھے یا الگ الگ تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
جب سولی پر چڑھایا تو وہ خدا تھے یا بندہ تھے؟ یہ جواب دیں. یہ کرسچنوں نصارہ کا کام ہی اس کا جواب دینا. واللہ هو السمیع العلیم. اللہ سبحانہ و تعالی وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس میں ایک قسم کی تہدید بھی ہے، دھمکایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کو بھی جان رہا ہے اور تمہارے دل کے اندر کی جو باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو یہی تو فرمایا تھا، اپنے والد صاحب سے یہی تو فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کو کوئی کام آتی ہے نہ نفع پہنچاتی ہے. بھائی خدا تو وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہو، کسی کی اس کو ضرورت نہ ہو. اگر عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے تھے تو پھر ان کا اللہ کی عبادت میں لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ تھوڑی دوسرے کی عبادت کرتا ہے. بندہ ہوتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، معبود کی عبادت کرتا ہے. جب یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی سے عبادتیں کرتے تھے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب کہ وہ محتاج تھے اس ذات کے جس کی عبادت کر رہے ہیں. نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، ان نقصان کو دور کرنے کے اندر محتاج تھے اللہ تعالیٰ کے. اور جو نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے میں، نقصان کو دور کرنے میں کسی کا محتاج ہو تو وہ تو ایک بندہ ہو گیا. تو جیسے عام بندے یہ بھی ایک بندے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے، ایک دلیل قائم کی ہے ان لوگوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے میں یا خدا کے ساتھ شریک ہونے میں. اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، یا تو صرف نصارہ کو خطاب کیا ہے یا یہود و نصارہ دونوں کو خطاب کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں ناحق غلو مت کرو اور اس غلو کرنے میں ایسی قوم کے خیالات کا اتباع مت کرو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور اس غلطی کے اوپر اتنے باقی رہے کہ وہ سیدھے راستے سے بہک چکے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ نصارہ کو ہی خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ناحق غلو کرنے سے منع کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اوپر بات چل رہی ہے، پہلے بنی اسرائیل کی سرکشی بیان کی، ان کے ظلم و ستم کو بیان کیا کہ نبیوں کو قتل کیا، جھٹلایا نبیوں کو،
پھر بنی اسرائیل کی کجروی کے بعد نصارہ کا تذکرہ کیا، اور نصارہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ان دونوں قوموں کو غلو کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اصل خطاب تو یہاں پہ نصارہ ہی سے ہے، لیکن دونوں غلو کے اندر ہے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے غلو کو ایک ساتھ بیان کیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ یہود نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلو مت کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو تقصیر کا اپوزٹ ہے، اور اس کے معنی ہے، تقصیر کے معنی کوتاہی، کمی کرنا، اور کمی کے مقابلے میں زیادتی، اضافہ۔ غلو کے اندر معنی ہے حد سے نکل جانے کا، حد سے تجاوز کر جانے کا۔ دیکھو جو حق ہوتا ہے وہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اللہ کا دین بھی غلو اور تقصیر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ دونوں قوموں نے غلو کیا ہے۔ یہود نے غلو کس طرح سے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ لیس ولد رشدہ، وہ نکاح کا بچہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اور نصارہ نے کیا غلو کیا؟ کہا کہ انہ الہ، ارے وہ تو خدا ہے۔ آیت کریمہ میں اگرچہ خطاب نصارہ سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو رسالت کا درجہ تھا، پیغمبری کا جو درجہ تھا، اس سے آگے بڑھا دیا۔ کہاں تک پہنچا دیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، الہ تک پہنچا دیا۔ رسول تھے، الہ بنا دیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی، جو ایک اللہ کی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، جس کو قرآن مجید نے صدیقہ کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وہ صدیقہ تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ والی تھی۔ لیکن نصارہ نے ان کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا، نعوذ باللہ، خدا کی بیوی تک کہہ دیا، حالانکہ وہ صدیقہ کا مطلب بات بھی سچی، صدق الاقوال فی المعاملۃ مع الخلق وصدق الافعال والاحوال فی المعاملۃ مع الخالق، یعنی اپنا مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق سے جو معاملہ ہوتا اس میں بھی وہ سچی بات کرتی تھی، سچا معاملہ کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا اس میں سچے احوال بھی رکھتی تھی اور سچے افعال بھی رکھتی تھی۔ اللہ کی عبودیت، عبادت کے اندر اور اللہ کی طاعت میں کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا، ایسی صدیقہ تھی۔ ان لوگوں نے ان کے درجے سے بڑھا دیا اور خدا تک پہنچا دیا۔ اگر یہود کو بھی اس آیت کریمہ میں شامل مان لیا جائے تو وہ بھی داخل ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے بڑھایا نہیں تو گھٹایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک معمولی آدمی سمجھا، نبی بھی نہیں مانا، اور ستانے کے در پہ ہو گئے، اور ان کی والدہ کو بھی۔ اتنی بڑی صدیقہ تھی،
ان کے درجے سے گرایا اور الٹی سیدھی باتیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بتلا دی کہ غیر الحق، بیکار کا غلو مت کرو. یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بیکار کا غلو ہوتا ہے، ایک صحیح بھی ہوتا ہے. اسی لیے امام راضی نے لکھا کہ غلو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک غلو جو حق کا ہوتا ہے اور دوسرا غلو جو ناحق کا ہوتا ہے. یہ صاحب کشاف کی بات ہے. حق کا غلو کیا ہے کہ آدمی بہت گہرائی تک پہنچے فقہ کے اندر، علم کلام کے اندر، اس کے مباحث کے اندر تعمق، گہرائی پیدا کرے. یہ بھی یہ حق کا غلو ہے اور یہ خراب نہیں ہے، یہ اچھا ہے اس طرح کی بات کرنا. جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا کہ غلو ہمیشہ برائی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے کہ امام راضی نے لکھا کہ آدمی صحیح بات کے اندر بھی بہت ڈیپ چلا جاتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا. یہ غلو حق ہے اور غلو جائز ہے. اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کو غلو ہی کہنا نہیں چاہیے. وہ غلو نہیں ہے بلکہ پختگی کہہ دے، تسلط کہہ دے، گہرائی کہہ دے، تعمق کہہ دے. اگر غلو کو اسی معنی میں رکھے کہ برائی ہی معنی ہے اس میں، تو پھر علمی تحقیقات اور اس کی گہرائی میں جانا وہ غلو کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی جو کجروی تھی، سرکشی تھی اور جہالت تھی، اس کے دو درجے تھے. ایک رخ اس کا یہ تھا کہ نبی کو جھٹلا دیا بنی اسرائیل نے، بعضوں کو قتل کر دیا. اور دوسرا رخ ان کا یہ تھا کہ رسول کی تعظیم میں غلو کر بیٹھے، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بھائی دو کے بیچ میں اچھا ہے. نبی کو نبی کا درجہ دو، جس مقام پر ہے ان کی تعظیم کرو، اور نہ ان کو گراؤ نہ ان کے درجے سے خدا تک پہنچاؤ. اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام سارے انسانوں میں افضل ہیں اور ان سارے نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. ان لوگوں نے، یہودیوں نے بھی اور نصارہ نے بھی غلو سے کام لیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. پہلے تو غلو کرنے سے منع کیا. اور دیکھو میرے عزیزو، دین کے معاملے میں جو جس مقام کے اوپر ہو اس کو رکھا جاتا ہے، بلکہ شریعت کے احکام کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. جو چیز سنت ہے اس کو سنت سمجھ کے ہی کیا جاتا ہے، اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہیں دیا جاتا. اور جو فرض ہے اس کو فرض ہی کے سمجھ کر کیا جائے گا، اس کو کبھی کیا کبھی نہیں کیا. ہر چیز کے اندر غلو بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اور تم ایسی قوم کے خیالات کا اتباع مت کرو جو پہلے سے بہک گئے.
اور پھر دوسروں کو بہکایا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے. اس آیت اس حصے کے اندر ایک بات تو معلوم ہوئی کہ چاہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی خواہشات پر نہیں چلا جائے گا، اس کے خیالات پر نہیں چلا جائے گا. بھائی خیال کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. میرے دل میں آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے. ارے بھائی قرآن اور حدیث میں ڈھونڈو اس کی کوئی اصل ہے کہ نہیں. اصل نہیں ہے تو پھر اس کی اصل جو ہو تلاش کر کے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایسی قوم کے خیالات کا اتباع مت کرو جو خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور یہ لوگ اتنے مضبوط ہو گئے اس غلو کے اندر، اتنے مضبوط ہو گئے کہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور خواہشات کیا ہوتی ہے، چاہت کیا ہوتی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ احوا کا ترجمہ خیالات سے کیا ہے. امام راضی نے لکھا کہ ان لوگوں کی گمراہی کے 3 درجوں کو بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو پہلے سے ضالین تھے، دوسرے نمبر پہ مدلین ہو گئے، اضلوا کثیرا، بہت سو کو گمراہ کیا. تو پہلے خود گمراہ، پھر دوسروں کو گمراہ، اور پھر اس گمراہی پر ایسے باقی رہے کہ سیدھے راستے سے بہک گئے، بھٹک گئے. پہلے گمراہ ہونا دین سے تھا اور دوسرا گمراہ ہونا جنت کے راستے سے ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بد بیان کیا ہے کہ آخر ان لوگوں کے اس غلو کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا کہ ان کے اوپر لعنت برسائی گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور ہونے کی بد دعا دی گئی، اور وہ بھی کس کی زبانی؟ نبیوں کی زبانی. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر. لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی گئی. علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبانی، وعیسی بن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی. کیوں کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد تجاوزی کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے نہیں روکتے تھے جس کو وہ خود کرتے تھے، جس کو وہ کر رہے تھے. بہت ہی برا تھا وہ کام جس کو وہ کر رہے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا انجام بد بتلایا ہے. کیا ہوا؟
اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سنیچر والوں کا مسئلہ ہے، یہاں سنیچر والوں کا واقعہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ دسترخوان والوں کا تذکرہ ہے۔ سنیچر والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مقام اعلیٰ کے رہنے والے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، سنیچر کے بارے میں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس ممانعت کا انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ سنیچر کے دن وہ شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بد دعا دی کہ یا اللہ، اللہم لعنہم واجعلہم آیتا، اے اللہ ان پر تو لعنت بھیج اور ان کو ایک نشانی بنا دے، ایک عبرتناک سزا ان کو دے دے۔ فَمُسِكُوا قِرَدَةً، پھر ان کو بندر بنا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے ان کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور مفسرین، یہی اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیسے لعنت بھیجی، معلوم آگے قصہ آنے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے جس کو ہم کھائیں گے، اور ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا اور ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب فرمائشی معجزہ آ جاتا ہے پھر دوسری بات نہیں چلتی۔ جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، اللہ کے حکم سے نکلی، نہیں مانے وہ لوگ، اونٹنی کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، دسترخوان اترا بھی، اس میں سے کھانا بھی کھایا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہم لعنہم کما لعنت اصحاب السبت، اے اللہ ان پر تو لعنت بھیج جیسے کہ تو نے سنیچر والوں کے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ فاصبحوا خنازیر، وہ سور بنا دیے گئے، پگ بنا دیے گئے۔ راضی نے لکھا ہے، امام راضی نے، کہ وہ 5000 آدمی تھے جن میں کوئی بچہ اور کوئی عورت نہیں تھے، سب مرد تھے۔ سب کو یہاں پہ کچھ مسئلے نکلتے ہیں جس کو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر کی لعنت، کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے کہ آپ کرو ہی، لیکن جواز ہے، اجازت ہے، اگرچہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ بنی اسرائیل ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جب انہوں نے داؤد علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کفر کیا، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نسب کی شرافت لعنت کرنے کو نہیں روکتا۔ سمجھے اس بات کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو شریف لوگ بھی اگر اس طرح کی بات کریں، قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے، علی لسان داؤد، قرآن کہہ رہا ہے علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، تو لعنت کرنے کو شرافت نسبی معنی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، صحابہ سے بھی بد دعائیں ثابت ہے ستانے والوں کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ خیر،
ان لوگوں کے اوپر جو لعنت بھیجی گئی اس کا مطلب ہے امام قرطبی کے کہنے کے مطابق کہ داؤد علیہ السلام کی قوم پر لعنت بھیجی گئی زبور کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی انجیل کے اندر، اس لیے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، اللہ تعالیٰ نے اتاری کتابیں لیکن انہی کے زبانی لوگوں تک پہنچی ہے۔ امام مجاہد اور قتادہ فرماتے مفسرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی یعنی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان نبیوں نے لعنت بھیجی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت بھیجی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی۔ ان دونوں نے اپنی قوم کو، اپنی امتوں کو بتلایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی مبعوث ہوں گے، اور جو ان کے انکار کرے گا اس پر لعنت۔ یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے جس کو تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لعنت کی وجہ بھی بتلا دی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لعنت اس درجہ تباہ کن اور مہلک ثابت ہوئی کہ کھلم کھلا بندر اور سور کی شکل میں وہ لوگ مسخ کر دیے گئے تاکہ دیکھے لوگ، عبرت پکڑے کہ انبیاء کرام کی معصیت اور ان کی لعنت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری مسخ ہے، ایک مسخ باطنی ہوتا ہے۔ باطنی مسخ وہ چھپا رہتا ہے، وہ اندر کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور ایبیلٹی ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ آدمی بے باک ہو جاتا ہے، نہ خدا کو دیکھتا ہے، نہ رسول کو، نہ کتاب کو دیکھتا ہے، پھر اون گون بکنے لگتا ہے، سمجھو کہ اس کے اندر کی ایبیلٹی ختم ہو گئی۔ ہاں، اللہ والوں کو ستانا، دین کی خدمت کرنے والوں کو ستانا، کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، ہاں، دین سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب قابل قدر ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا اندر کا سب چینج ہو گیا ہے، کوئی دین کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، خدا اور رسول کی بات آدمی کو اچھی نہیں، سمجھو کہ دل اس کا اندر سے گڑبڑ ہے، اس کی ایبیلٹی چھین لی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گورکھ دھندے کو بیان کیا، اور پھر ان لوگوں کی جو برائی تھی ایک یہ بھی تھی کہ آپس میں کسی برائی سے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس برے کام سے منع نہیں کرتے تھے جس برے کام کو وہ خود کرتے تھے، یعنی اپنے پرانی جو نافرمانی کی عادت اور حد تجاوزی کی جو عادت تھی اس پر قائم تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا جس کو وہ لوگ کر رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، ان کا کام بہت برا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینا یہ بہت ہی برا کام ہے۔ بہت ہی زیادہ روایات کے اندر اور آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ میں ایک بات بہت ہی اسپشٹ اور کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ابن عطیہ کے حوالے سے امام قرطبی نے لکھا کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نہی عن المنکر فرض ہے، بری بات سے روکنا فرض ہے،
اور جب کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ بولا جائے تو اس وقت یہ مت سمجھو کہ تبلیغ میں جانا یہی مراد ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تبلیغ کا کام یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، نہیں، اس کے بہت سارے شعبے ہیں۔ بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا فی ذاتی ہی فرض ہے، اور اس کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تبلیغ جماعت کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علماء تفسیر کا کام کرتے ہیں، جو علماء واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، جو علماء کتاب لکھنے کا کام کرتے ہیں، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کم ظرفی ہے اور کم عقلی کی بات ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک خاص عمل کے ساتھ جوائنٹ کر دے۔ ہاں، آج کے دور کے اندر عمومی طور پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بلکہ امر بالمعروف ہی کا کام ہوتا ہے، نہی عن المنکر کا جو کام ہے اور جو ذمہ داری ہے اس کو علماء کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت کا کام اپنی جگہ حق ہے، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام جب غلو آ جاتا ہے تو وہ کام اپنی نہت سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ لا یتناہون عن منکر فعلوا، جس برائی کو وہ لوگ کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے۔ یعنی ان میں سے بعضوں کو روکتے نہیں تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یہ تناہی جو آپس میں روکنے کا معنی ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی عمل قوم فہو منہم ومن کسر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے عمل سے راضی ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، اور جو کسی قوم کی میجورٹی کو بڑھاتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ ایک قوم ہے وہ خلاف شرع کام کر رہی ہے، اور دوسرا آدمی اس قوم میں سے تو نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، سمجھ لو یہ بھی انہی میں سے، کرنے والوں میں سے۔ اور جو کسی کی میجورٹی بتلاتا ہے، بڑھاتا ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی میجورٹی بڑھانے والا برا سمجھا جاتا ہے، نیک لوگوں کی میجورٹی میں اضافہ کرنے والا وہ نیکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا قصہ سنا دوں کہ ایک مولانا تھے، مول صاحب تھے، وہ پان کھا رہے تھے، ہولی کا دن تھا، غیر مسلم لوگ ایک دوسرے کو چھڑک رہے تھے کلر، اس میں رنگ چھڑکا جاتا ہے ان کے تہوار کے اندر۔ تو مولوی صاحب پان کھاتے کھاتے جا رہے تھے، راستے میں ایک گدھا ملا جو بیچارہ کلر اس کا سفید رہتا ہے۔ انہوں نے پان کی پچکاری ماری اور کہا کہ چلو تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں رنگ دیتا ہوں۔ بعد میں خواب میں کسی نے دیکھا، اس پہ پکڑ ہو گئی، ہاں، کہ آپ نے ان لوگوں کی میجورٹی میں اضافہ کیا تھا۔ تو یہ ہے، جو کسی قوم کے عمل پہ راضی رہے گا وہ ان میں سے ہوگا، اور جو کسی قوم کی میجورٹی کو بڑھائے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اور ایک روایت ہے، عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امت الخطیۃ فی الارض، جب زمین کے اندر برائی عام ہو جاوے، کان من شہدہا فکرہہا، جو آدمی وہاں حاضر تھا اس نے اس کو ناپسند کیا، اور ایک راوی کہتے کہ فکرہہا کے بجائے فانکرہا کہا کہ اس کو ناپسند کیا، انکرہ کا لفظ، کان کمن غاب عنہا، تو یہ ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کی طرح ہوگا جو گویا کہ اس جگہ حاضر نہیں تھا۔ ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہدہا، اور جو آدمی وہاں غائب تھا، وہاں تھا نہیں، لیکن اس کو پتا چلا کہ آج تو ایسا ہوا یہاں، وہ خوش ہوا کہ رے میں بھی ہوتا مزہ آ جاتا، بڑے ٹھیک ہوا، تو گویا کہ وہ بھی اس میں حاضر تھا۔ تو یہ ہے ایک دوسرے کو روکنا، اور بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے انتہا یعنی رک جانا۔
کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ رکتے نہیں تھے اس کام سے، اس برے کام سے جس کو وہ لوگ کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو عمل ہو چکا ہے اس سے رکنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس برائی کی دشمنی، برائی کی نفرت ان لوگوں میں نہیں تھی، یا یہ کہ وہ لوگ رکتے نہیں تھے اس برائی سے جس کو کرنے کا لوگ ارادہ کر چکے ہیں، آلات آ چکے ہیں برائی کے، اب ان کو رکنا چاہے پھر بھی رکتے نہیں تھے، یا یہ کہ لگے رہتے تھے برائی کے اوپر، اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ تینوں معنی امام راضی نے لکھے ہیں۔ اب اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ برائی سے روکنا، وہ برائی کون سی تھی؟ امام علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں پر برائی سے مراد مچھلی کا شکار سنیچر کو کرنا، یہ مراد تھا۔ بعضوں نے کہا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا یہ برائی تھی، یا یہ کہ سودی کاروبار کرنا، سود کھانا کھلانا یہ تھا، یا چربی کی قیمت لیتے تھے وہ تھا، یا کوئی بھی برائی تھی، لیکن برائی سے روکنا یہ ضروری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آئندہ کل کچھ گفتگو کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔